بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ معزز طلباء کرام، سامعین و ناظرین، ہم نے نور العزا کے گزشتہ سبق میں استنجا کا بیان پڑھا، جس میں استبراء، استنجا کے احکام اور استنجا کا طریقہ اس پر بات کی۔ ہمارا آج کا سبق اس سے اگلی فصل میں مشتمل مسائل پر ہوگا، اور اس فصل کے اندر ہم جن چیزوں سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کن چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے، کن چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور قضاء حاجت کے دوران کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، وہ مکروہ ہیں۔ صاحب نور العزا نے ارشاد فرمایا: لا يجوز کشف العورات للاستنجاء وان تجاوزت النجاسۃ مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيله ويحتال لازالته من غير کشف العورات عند من يراه۔ پہلا حکم یہ بیان کیا کہ استنجا کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں۔ کب جائز نہیں؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو اور کوئی ایسی جگہ بھی موجود نہیں کہ جہاں آدمی تنہائی میں جا کر استنجا کر سکے، تو پھر ایسی صورتحال میں کسی کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہوگا، عام ازیں کہ نجاست مخرج سے تجاوز کرے یا نہ کرے۔ اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ آدمی جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو کھولے بغیر ہی کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ شرمگاہ کو اسی طرح ڈھانپے رکھتے ہوئے اس نجاست کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کہ استنجا کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں۔ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے، اور مخرج سے تجاوز کرنے والی جو نجاست ہے وہ درہم کی مقدار سے زائد ہو جائے، لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيله۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ اگر آدمی کو اس نجاست کے خاتمے کے لیے کسی چیز کی دستیابی، کسی چیز کا موجود ہونا میسر آ جاتا ہے، تو پھر نجاست کے ساتھ ہی اگر وہ نماز ادا کرے گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر گئی اور وہ درہم کی مقدار سے زائد ہو گئی، اور آدمی کے پاس کوئی ڈھیلا، کپڑا، پانی وغیرہ موجود ہے جس سے اس نجاست کا ازالہ کر سکتا ہے، تو پھر اس نجاست کے ہوتے ہوئے اگر نماز ادا کر لے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ۔ اس میں اس چیز کا اس نے لحاظ کرنا ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے، جیسے کہ شروع میں بیان کیا، جب کوئی دیکھ رہا ہو تو دیکھنے والے کی موجودگی میں اگر کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں کہ جہاں تنہائی میں جا کر وہ استنجا کر سکے، اس نجاست کا ازالہ کر سکے، تو اسی جگہ پر موجود رہتے ہوئے شرمگاہ کو کھولے بغیر کسی بھی طریقے سے اس نجاست کو زائل کرے گا اور پھر نماز ادا کرے گا۔ تو پوری کوشش کر کے بقدر امکان جیسے بھی ممکن ہو وہ اس نجاست کو ختم کرے، اور پھر اس کے بعد وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کرے۔ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَزْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَأَجُرٍ وَخَزْفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ كَخَرْقَةِ دِيبَاجٍ وَقُطْنٍ وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔ ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ کن چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں، مکروہ ہے۔ فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا، آدمی کے کھانے کے ساتھ، جانوروں کے کھانے کے ساتھ، پکی اینٹوں کے ساتھ، ٹھکریوں کے ساتھ جن کی نوکیں وغیرہ ہوتی ہیں، کوئلے کے ساتھ، شیشے کے ساتھ، چونے کے ساتھ، اسی طرح کسی محترم چیز کے ساتھ جیسے کہ روئی کا کپڑا وغیرہ ہے یا ریشم کا کپڑا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔
وبالید الیمنی الا من عذر، اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا بھی مکروہ ہوگا۔ ہاں اگر عذر ہو کہ اللہ نہ کرے کسی کا دایاں ہاتھ موجود نہیں ہے، بایاں ہاتھ موجود نہیں ہے، تو پھر اب وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کر سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے بایاں ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، موجود ہے، تو پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی استنجا کرے گا۔ بائیں ہاتھ کی موجودگی میں دائیں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ یہ چند چیزیں بیان کی، ہڈی ہے، آدمی کا کھانا ہے، جانوروں کا کھانا ہے، اسی طرح پکی اینٹ ہے، یہ ٹھکری ہے نوک والی، اور اس میں کوئلہ ہے، شیشہ ہے، چونا ہے، محترم چیز ہے جس میں ریشم کا کپڑا اور روئی، اور اس طرح دایاں ہاتھ۔ اب اس کے بعد مصنف نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ کار بیان کیا اور وہاں قضاء حاجت کا طریقہ کار بیان کیا۔ فرمایا وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بایاں پاؤں جو ہے اس کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، یا وہ حدیث پاک کے اندر جو دعا سکھائی گئی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کر لیا۔ بیٹھنے کا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ یجلس معتمدا علی یسارہ، کہ جو بائیں ٹانگ ہے اس پر ٹیک لگا کے اس پر وزن ڈال کے بیٹھ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس طرح غلاظت وغیرہ کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور آدمی کا معدہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔ ولا یتکلم الا بضرورۃ، اور دوران قضاء حاجت آدمی گفتگو نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، ہاں بہت ضرورت پیش آ جائے تو پھر وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحَبِّ الرِّيحِ۔ استنجا کا عمل بیان کیا، قضاء حاجت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو قضاء حاجت کے لیے آدمی جو ہے کس کس چیز کی طرف رخ نہیں کر سکتا، کس کس چیز کی طرف چہرہ یا پشت کرنا مکروہ ہے، اس کا بیان کیا۔ یکرہ تحریما استقبال القبلہ واستدبارها ولو فی البنیان، قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا، پشت کرنا، چاہے عمارت کے اندر ہی موجود ہو، جس طرح ہمارے ہاں واش روم وغیرہ ہیں تو ان کے اندر موجود ہو، پھر بھی جب جسم پر کپڑا موجود نہ ہو تو ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض جگہ پر اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا، گھروں کے اندر یا جو عوامی جگہ ہیں وہاں پر، اور اس انداز میں ٹوائلٹ بنا دیے جاتے ہیں کہ آدمی اگر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے گا تو اس کی پشت یا اس کا چہرہ جو ہے وہ منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا، تو اس چیز کا لحاظ کیا جائے، شرعی طور پر اس کی کراہت تحریمی کے درجے میں ہے، تو اگر اس طرح کسی نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس کو تبدیل کر لیا جائے۔ اسی طرح استقبال عین الشمس، سورج کی طرف منہ کرنا، عین شمس کی طرف منہ کرنا اور چاند کی طرف منہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ بھی کراہت تحریمی کے ہی درجے میں ہے۔ ومحب الریح، اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ہوا چل رہی ہے اور جدھر سے ہوا چل رہی ہے ہوا کی طرف اپنا چہرہ کر لینا، رخ کر لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ چند چیزیں بیان کی۔
کہ دوران قضاء حاجت انسان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پشت کرے، سورج کی طرف، عین سورج کی طرف اور عین قمر کی طرف چہرہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جس طرف سے آندھی وغیرہ، ہوا وغیرہ، تیز ہوا چل رہی ہے اس طرف منہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيقِ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ۔ اب کن جگہوں میں قضاء حاجت مکروہ ہے؟ فرمایا پانی میں پیشاب یا پخانہ کرنا، سائے میں، سوراخ میں، راستے میں، پھلدار درخت کے نیچے، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں آدمی کو پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کرتا ہے تو اس نے مکروہ عمل کا ارتکاب کیا۔ اور پانی کے معاملے میں عام ہے کہ پانی جاری ہو یا رکا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو پیشاب یا پخانہ پانی کے اندر کرنا، سائے میں کرنا، سوراخ میں کرنا، راستے میں کرنا، پھلدار درخت کے نیچے کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ والبول قائما الا من عذر، اسی حکم میں یہ چیز بھی آئے گی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر عذر ہو کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا تو پھر الگ بات ہے، کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن مطلقاً یہ کہہ دینا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت یا کراہت نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو تمہیں یہ بیان کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں گئے جہاں وہاں ایک کوڑے کے ڈھیر پر آپ نے پیشاب کیا، تو وہ عذر کی وجہ سے تھا، فقہا نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے، تو عذر کی صورت میں اجازت ہے، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اب آدمی قضاء حاجت کر چکا، فارغ ہو گیا، بیت الخلاء سے نکلنا ہے، تو نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے بعد کیا عمل اختیار کرنا ہے؟ فرمایا یخرج من الخلاء برجلہ الیمنی ثم یقول الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ بیت الخلاء سے جب نکلنا ہے تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، پھر بایاں پاؤں، اور نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ مختصر دعا ہے غفرانہ کا، اور یہ لمبی دعا ہے الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ الحمد للہ۔ استنجے کے حوالے سے کہ استنجے میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز مکروہ ہے، قضاء حاجت کے دوران کیا چیزیں جائز اور کیا مکروہ ہیں، اس کو ہم نے بالتفصیل پڑھا۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ وضو کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی علم فقہ کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔